بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر الاصول فی حدیث الرسول کا آج 18واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جرح و تعدیل کا بیان پڑھیں گے کہ جرح و تعدیل کسے کہتے ہیں، اس کے جواز کے متعلق، اس کے ثبوت سے متعلق، اور پھر اس کے الفاظ کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ مطلقاً جرح و تعدیل کی تعریف یہ ہے کہ راوی کے اندر شرائط مقبولیت کے وجود اور عدم وجود کے بیان کرنے کو جرح و تعدیل کہا جاتا ہے۔ یعنی کس راوی کے اندر جو ہے اس کی روایت کو قبول کرنے کی شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ تعدیل ہو جائے گا، اور کسی راوی کے اندر اگر روایت کرنے کی جو شرائط ہیں مقبولیت کی وہ نہیں پائی جاتی تو وہ جرح ہو جائے گا۔ مطلقاً جرح و تعدیل کی یہ تعریف ہو جائے گی۔ اب اس میں دو الفاظ ہیں، جرح اور تعدیل۔ یہ الگ الگ چیز ہے، جرح کیا چیز ہے اور تعدیل کیا چیز ہے۔ تو جرح کہتے ہیں راوی کی عدالت یا ضبط پر ایسی تنقید جس سے اس کی حیثیت داغدار ہو جائے۔ یعنی کسی کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ بہت ہی اچھا انسان ہے، ماشاءاللہ بہت بہترین، بہت ہی اعلیٰ درجے کا متقی اور پرہیزگار شخص ہے، تو یہ اس کی تعدیل ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو جھوٹا انسان ہے تو یہ اس کی جرح ہے۔ تو لہٰذا کسی کی عدالت یا ضبط پر کوئی ایسی تنقید کرنا جس سے اس کا کردار مجروح ہو جاتا ہے، اس کا کریکٹر داغدار ہو جاتا ہے، وہ جرح کہلاتی ہے۔ اور تعدیل وہ ہوتی ہے کہ راوی کے اندر جو عدالت اور ضبط ہے اس کے وجود کا بیان ہوتا ہے، کسی بھی لفظ کے ساتھ اس کے عادل ہونے، یہ کہہ دیجیے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا بہت ماشاءاللہ نیک اور صالح اور متقی شخص ہے، تو یہ اس کی تعدیل ہے۔ اور اس طرح اس کا ضبط جو ہے، یعنی روایات کو نقل کرنے کا، محفوظ کر کے آگے نقل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت بہترین ہے، بڑا اہتمام کرتا ہے وہ شخص اس کے اندر۔ تو مختلف الفاظ سے اس شخص کی جو محدثین نے ذکر کیے ہیں اس کی تعدیل کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا جرح ایسی تنقید ہے جس سے راوی کی حیثیت اور کریکٹر داغدار ہو جائے، اور تعدیل کہتے ہیں کہ عدالت و ضبط کے وجود کا بیان کر دیا جائے، چاہے وہ کوئی کسی بھی لفظ سے ہو تو وہ تعدیل کہلائے گی۔ اب یہ جرح و تعدیل کا جواز جو ہے، ظاہر سی بات ہے تعدیل تو کسی کی مدح و ثنا ہوتی ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، اچھائی بیان کی جاتی ہے، تو اس کا جواز تو بالکل ثابت ہے، ظاہر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن جو جرح ہے یہ بظاہر جو ہے برائی ہے، غیبت ہے، تو شریعت جو ہے برائی کی اور غیبت کی کسی عام سے انسان کے لیے بھی اجازت نہیں دیتی، چاہے جائے کہ وہ کسی عالم سے، کسی متقی اور کسی بڑے پرہیزگار شخص سے جو ہے وہ صادر ہو، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہاں پہ محدثین نے اب جو ہے روات کی جرح کیوں کی ہے، ان کی برائی کیوں کی ہے، ان کی غیبت کیوں کی ہے، تو اس کا جو جواز کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کی ایک اہم ضرورت ہے، اس سے دین کے احکام کی حفاظت ہوتی ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر محدثین نے ان کی برائی نہ کی ہوتی، اگر محدثین نے یہ نہ بتایا ہوتا کہ فلاں شخص جھوٹا ہے، فلاں شخص جو ہے وہ بد کردار ہے، فلاں شخص کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں، فلاں شخص جو ہے وہ صحیح طرح سے ضبط نہیں کر سکتا، وہ روایات کو نقل کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے وہ اہتمام نہیں کر سکتا، تو یہ ساری چیزیں دینی ضرورت کے تحت جو ہے محدثین نے کی ہیں۔ تو لہٰذا اب اس میں چونکہ دینی ضرورت شامل ہو گئی ہے، اس لیے اس کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن اور ضروری بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیز لازمی ہے، کیونکہ اس سے احکام کی حفاظت ہوتی ہے، مسائل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کی جو ایک بہت بڑا دین کا حصہ ہے، اس کی حفاظت ہے، قرآن کی تشریح ہے، تو ان چیزوں کی حفاظت ہے، اہم دینی ضرورت ہے، اس لیے جرح بھی جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن اور ضروری بھی ہے۔ اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے، کسی واقعے کے بارے میں کوئی بتاتا ہے آ کر، تو سب سے پہلے اس کی چھان بین کر لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے جرح کی اصل اور بنیاد ہے یہ آیت۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے متعلق تعدیل منقول ہے۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبد اللہ رجل صالح، بے شک عبداللہ جو ہے ایک نیک سیرت انسان ہے، ایک صالح انسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ارشاد سے جو ہے وہ تعدیل ثابت ہے، کسی شخص کے بارے میں اچھائی بیان کرنا ثابت ہے۔ اور اسی طرح جرح بھی ثابت ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بئس اخو العشیرہ، فلاں شخص بہت برا آدمی ہے، جماعت کا بہت برا آدمی ہے۔ آگے فرمایا کہ اس پوری حدیث اس طرح ہے، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ آخر کب تک تم بد کردار کے ذکر سے گریز کرو گے، اس کی برائیاں بیان کرو تاکہ لوگ اس سے ہوشیار رہیں۔ تو لہٰذا جرح کا ثبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے ہے کہ جیسے تعدیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے، ایسے جرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل، وہ حضرات جو روات کی عدالت و ضبط کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، ان کو ائمہ جرح و تعدیل کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جرح و تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے جو ہے روات کی عدالت و ضبط سے متعلق تمام چیزیں واضح طور پر اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی کتابت کے ذریعے واضح کر دی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کے ارشادات اس سلسلے میں معتبر ہیں، ان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جرح و تعدیل کا جو فن ہے، جو روات کی عدالت و ضبط کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان کے متعلق بتانے کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر ان کے ارشادات کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو وہ لوگ ائمہ جرح و تعدیل کہلاتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے امام بخاری رحمہ اللہ، ابن ابی حاتم ہے، ابن حبان ہے، نسائی ہے، دارقطنی ہے وغیرہ۔ یہ جو چند ایک ائمہ کرام ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، چند ایک کا نام ہم نے یہاں ذکر کیا۔ یہ جو ائمہ کرام ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، فن جرح و تعدیل کے امام ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے ارشادات، ان کی گفتگو جو ہے وہ اس فن کے اندر اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور معتبر سمجھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ائمہ جرح و تعدیل سے وہ حضرات مراد ہوتے ہیں جو کہ روات کی عدالت و ضبط سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اپنے اصول اور قوانین بتاتے ہیں کہ کون سا راوی جو ہے وہ عادل ہے اور کون سا راوی جو ہے وہ مجروح ہے، اس کا کردار صحیح نہیں ہے، اس سے روایت لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ تو وہ حضرات ائمہ جرح و تعدیل کہلاتے ہیں۔ جرح و تعدیل کی کتب جو ہیں ان کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ بعض وہ کتابیں ہیں جن میں روات کی عدالت کا اور اس طرح ضبط کا ذکر ہوتا ہے، اب وہ کسی بھی درجے میں ہوتا ہے، چاہے وہ اس بات میں ہو یا تنقید میں ہو۔ یعنی کسی راوی جو ہے وہ عادل ہے تو تمام عادل روات کی تعدیل ہے بعض کتابوں کے اندر، اور بعض کے اندر جو ہے وہ تمام جو ہے وہ مجروح راویوں پر تنقید ہے۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے کہ ان کتابوں کی، تو ان میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس بات ہو یا تنقید ہو، کسی بھی درجے کی چیز ہو تو وہ عدالت و ضبط کا ذکر موجود ہوتا ہے ان روات کے اوپر۔ اور بعض کتابیں وہ ہیں صرف جن میں عدالت و ضبط کے وجود کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض کتابیں وہ ہیں جن میں صرف جرح و تنقید ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ ہو گئیں جن میں اس بات و تنقید دونوں چیزیں ہیں، تعدیل و جرح دونوں چیزیں، اور دوسری وہ ہے جس میں صرف تعدیل ہے۔ دوسری قسم وہ کتابیں ہیں جس میں صرف عدالت اور ضبط کے وجود کا بیان، مطلب صرف تعدیل ہے۔ اور تیسری قسم بعض وہ کتابیں ہیں جن میں صرف جرح و تنقید ہے، صرف راویوں کی اوپر ایسی تنقید ہے جس سے ان کا کردار مشکوک کردار اور مجروح کردار کا پتہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تین اقسام ہو گئی جرح و تعدیل کی کتب کی۔ اور اسی طرح بعض کتابیں وہ ہوتی ہیں جن میں جرح و تعدیل دونوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں پھر روات کے ضروری حالات جو ہے وہ سارے مذکور ہوتے ہیں، جیسے زندگی کے مختلف حالات ہیں، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، وہ کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے کہاں کا سفر کیا،
پھر انہوں نے کہاں قیام کیا، کہاں وہ رہتے رہے، ان کے اساتذہ کون سے ہیں، ان کے شاگرد کون سے ہیں، ان کے ہم اثر کون سے لوگ ہیں، یعنی ان کے زمانے میں جو ان کے ساتھی رہے وہ کون سے ہیں، اب ان ہم اثر لوگوں سے ان کی ملاقات ثابت ہے یا نہیں ہے، وہ کبھی ان سے ملے یا نہیں ملے، اسی طرح انہوں نے کبھی ان سے استفادہ کیا یا نہیں کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے پھر ان کتابوں کے اندر جس میں جرح و تعدیل دونوں کا بیان ہوتا ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں پھر مذکور ہوتی ہیں۔ اب وہ الفاظ کیا ہیں، جرح و تعدیل کے الفاظ ہیں، اور وہ کس قسم کے الفاظ ہیں جن سے محدثین نے جرح و تعدیل کی ہے روات کے اوپر، تو اس میں تعدیل کے الفاظ الگ ہیں، جرح کے الگ ہیں، ان میں سے پھر اقسام ہے، دونوں کی اقسام ہے۔ کوئی ایسے الفاظ ہیں جن سے اعلیٰ درجے کی تعدیل ثابت ہوتی ہے، وہ تو تعدیل میں توثیق میں تعدیل کے اندر جو توثیق ہوتی ہے روات کی، ان کی عدالت اور ضبط کی، اس میں اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، بعض اس میں متوسط درجے کے ہوتے ہیں کہ ان الفاظ سے جو ہے ان کی عدالت اور ضبط جو ہے وہ متوسط درجے کی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض جو ہوتے ہیں وہ ادنی درجے کے ہوتے ہیں، جرح میں بھی اور تعدیل میں بھی، دونوں میں یہی صورت ہے کہ الفاظ تعدیل جو ہیں وہ بھی بعض ایسے ہیں جو توثیق میں اعلیٰ ہیں، اور بعض جو ہیں وہ متوسط درجے کے ہیں اور بعض ادنی درجے کے ہیں۔ اسی طرح جرح میں بھی ہے، بعض اعلیٰ درجے کے الفاظ ہیں، بعض متوسط اور بعض جو ہے ادنی درجے کے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الفاظ تعدیل کون سے ہیں جو محدثین نے روات کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے ثبت حجتن یہ لفظ ہے، پھر دوسرا ہے ثبت حافظ، پھر تیسرا ہے ثقۃ متقن، ثبت ثقۃ ثبت ثقۃ ثقہ۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ اعلیٰ درجے کے ہیں، یہ چار پانچ الفاظ، یہ پانچ الفاظ ہیں، یہ جو ہے اعلیٰ درجے کے تعدیل کے اندر جو ان کی توثیق ہو رہی ہے ان کی عدالت اور ضبط کی، تو یہ اعلیٰ درجے کے شمار ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح ثقۃ صدوق لا باس بہ لیس بہ باس، یہ جو الفاظ ہیں یہ اس سے ذرا کم درجے کے ہیں۔ محلہ الصدق یہ بھی اس سے کم درجے کا ہے۔ جید الحدیث، صالح الحدیث، شیخ وسط، شیخ حسن الحدیث، صدوق انشاءاللہ، صویلح۔ اب یہ جو الفاظ ہیں جو بعد میں ذکر ہوئے ثقۃ کے بعد کے جو الفاظ ہیں یہ ذرا کم درجے کے ہیں، اور آخری جو ہیں صدوق انشاءاللہ، صویلح یا شیخ وسط، یہ اس سے بھی ذرا کم درجے کے ہیں، مطلب ادنی درجے کے ہیں الفاظ ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق میں جرح و تعدیل کی تعریف پڑھی ہے، پہلے تو مطلقاً تعریف، پھر جرح کی الگ، تعدیل کی الگ ہم نے تعریف پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے جرح و تعدیل کے جواز کے اوپر بات کی ہے، اور اس کا جو ثبوت ہے وہ کہاں سے ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی، اس میں ایک آیت کریمہ اور دو احادیث مبارکہ ہم نے پیش کی، اور اس کے بعد ہم نے جرح و تعدیل کا جو امام ہیں، ائمہ حضرات ہیں، امام بخاری، ابن ابی حاتم وغیرہ وغیرہ، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر آخر میں ہم نے اس کے بعد جو ہے کتب جرح و تعدیل کا بیان پڑھا ہے کہ جرح و تعدیل کی اقسام کون سی ہوتی ہیں۔ بعض کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، جرح بھی ہوتی ہے، تعدیل بھی ہوتی ہے، بعض کے اندر جو ہے صرف جرح ہوتی ہے اور بعض کے اندر صرف تعدیل ہوتی ہے، اور اس طرح آخر میں ہم نے تعدیل کے الفاظ پڑھے ہیں کہ وہ کون کون سے الفاظ ہیں جس سے کسی راوی کی عدالت کی توثیق ہوتی ہے، اور پھر اس میں کس درجے کی توثیق ہے، اعلیٰ درجے کی ہے، ادنیٰ کی ہے، یا متوسط درجے کی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں جن کا جواب آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینا ہے۔ پہلا سوال ہے جرح کے کیا معنی ہیں، تو ہم نے شروع میں پڑھا جرح کے الگ معنی پڑھے، تعدیل کے الگ پڑھے ہیں، تو آپ نے یہ کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ جرح کے کیا معنی ہیں۔ نمبر دو، جرح و تعدیل کا ثبوت کس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، تو لہٰذا آپ نے کمنٹ باکس کے اندر اس کا جواب دینا ہے کہ جرح و تعدیل کا ثبوت کس آیت سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔